رب العالمين سر الله المقبول سر الله المقبول سيدنا وشفيعنا سيد المرسلين محمدا عبده ورسوله يوم لا يلقى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. دروشی پڑھتے ہیں. میں نے اجازت چاہی ہے کہ میں محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مدح و ثنا کو پہلے بیان کر لوں. بیان کیا کر سکتا ہوں؟ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میری حاضری فقط اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اس عمر میں شمار فرما دے کہ اس کے محبوب کے بندہ ہیں. ورنہ میں کیا، میری لیاقت کیا، میری استعداد کیا، میرا بیان کیا، اور مذہبی خدا کے محبوب کی آدمی ہر مضمون بیان کر سکتا ہے، کوئی سیاسی ہو، اس قسم کا ہو، مگر جب اللہ کے محبوب کی مدح و ثنا کا مقام آتا ہے، اللہ کے محبوب کی مدح و ثنا کرنا ہوتی ہے، تو اس وقت میں اپنے آپ کو کٹر جاہل یقین کرتا ہوں کہ کہاں خدا کا رسول، خدا کا محبوب، کہاں جیسے ایک نالائق آدمی. تو میں نے پہلے بھی غالباً اسی جلسہ میں اپنی مثال پیش کی تھی. ایک بوڑھی عورت سود کی ہڈیاں لے کر گئی تھی یوسف علیہ السلام کو خرید کرنے کے لیے. جہاں جواہرات نثار ہو رہے تھے اور بڑے بڑے مالدار لوگ جواہرات لے کر گئے تھے کہ یوسف تو ہم خرید کریں گے. وہ سود کی ہڈیاں لے کر وہ گئی تھی. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگی کہ میں سمجھتی ہوں کہ یوسف ہے جس کا خرید کرنا ہے. میں محض یوسف کے خریداروں میں اپنے آپ کو شمار کرنے کے لیے جا رہی ہوں. میرے بعد فاضل اور بہت بڑا فاضل تشریف لانے والا ہے، وہ تقریر کریں گے. میں ان سے پہلے تقریر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کی تقریر کے اثرات اور اس ذوق کو کہیں ظاہر نہ کر دوں. اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ جو وصف اور جو مرتبہ اور جو شان اپنے محبوب کی بیان فرماتا ہے، اس وقت میں صرف وہی بیان کروں گا. اس سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ جب حضور کا رب، حضور کا مالک و خالق حضور کا یہ مرتبہ بیان فرما رہا ہے، پھر ہم کون ہیں؟ ہم کیا حقیقت ہیں؟ غالب شرائع خواجہ بجردان گزاشتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ نام محمد. حقیقت محمدیہ کو رب العالمین ہی جانتا ہے، اور یہ منطق کا مسئلہ ہے کہ کسی ماہیت کی رسم یا حد یا تعریف اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس چیز کی ذاتیات کا علم ہو، حقیقت کا علم ہو. تو
ہم چونکہ حقیقت محمدیہ سے دیگر ناواقف ہیں، اس لیے ہم خدا کے محبوب کی ہم کیا کریں گے؟ جو اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے اپنے محبوب کی حقیقت کو، جو حضور نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بخشی ہے اپنے محبوب کو، بس وہی عرض کروں گا میں۔ ناویوں کی تصدیق اس ترکیب کے یہ دو قسم کی ترکیب ہے۔ ایک تو عام ناوی قاعدے کے لحاظ سے کہ جب قسم پر لا آتا ہے تو کہتے ہیں کہ لا کس کی ہے؟ زائدہ۔ تو یہی معنی ہوگا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، آگے پیچھے نہیں، جس حال میں کہ تیری ذات اے محبوب تو اس شہر میں موجود ہو، اس وقت میرے زندگی شہر مکہ سارے دن میں کی قسم۔ حالانکہ علماء جانتے ہیں کہ شہر مکہ میں 70,000 پیغمبروں کی مزاریں ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے کہ کبھی تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرانے سے گزریں گے، سبحان اللہ، اپنے وطن کو چھوڑ کر، کوئی مدائن سے آ رہے ہیں، کوئی شام سے، کوئی کہیں سے، دعا کر انہوں نے ایک عمل کی تاکہ ہماری قبریں یہاں ہوں، اور پھر اللہ کا محبوب نصیب لانے والا ہے وہ یہاں سے گزریں۔ شہر مکہ میں 70,000 پیغمبروں کی قبریں ہیں، جیسے ایک شامی کے حواکی لکھتے ہیں۔ شہر مکہ میں رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، بیر زمزم ہے، صفا مروہ ہے، اور خود کعبہ موجود ہے۔ جو رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، میرے نزدیک شہر مکہ قسم اٹھانے کی قابل اس وقت ہوگا کہ جب میرا محبوب اختیار میں ہوگا۔ دوسری اس کی ترکیب یہ ہے کہ لا قسمیہ زائدہ نہیں ہے بلکہ استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں۔ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو بھی اس شہر میں ہو پھر میرے نزدیک یہ شہر قسم اٹھانے کے قابل نہ ہو، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے تمام علماء مجتہدین تمام اس بات پر متفق ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حضرت شافعی راوی، حضرت داؤد ظاہری، حضرت عبداللہ بن مبارک، تمام اس بات پر متفق ہیں کہ کعبہ شریف سے رسول اللہ کے روزے کی شام زیادہ ہے۔ یہ تصریح موجود ہے، کیونکہ کعبہ شریف تو پہلے بھی موجود تھا، لیکن اللہ فرمانا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ عرش مولا سے بھی رسول اللہ کے روزے پاک کی شان زیادہ ہے۔ میں جو چل کر رہا ہوں پورے رسول کے ساتھ، پوری زبردست کے ساتھ کر رہا ہوں۔ نہ صرف ہمارے علماء ائمہ ماتریدیہ بلکہ اشاعرہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ کے روزے کی شان عرش عظیم سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ذات اقدس پر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، میں تھوڑا اس کے متعلق بھی عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واشکرونی ولا تکفرون، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ معنی اس کا یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکرانہ ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، اور کفران نعمت اپنا شکریہ نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے اور وہ کس طرح ادا ہوتا ہے؟ ہم رات دن اللہ اللہ کریں، فرماتا ہے کہ یہ نہیں منظور مجھے۔ حدیث قدسی ہے، لا اذکر حتی تذکر۔ دوسری ترکیب ہے کہ لا اذکر حتی لا تذکر، جب تک
تیرے ذکر نہیں کریں گے یا رسول اللہ اس تک میں اپنا ذکر منظور نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث قدسی ہمارے تمام مفسرین اس آیت کریمہ کے تحت میں لکھتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، یا رسول اللہ ہم نے تیرا بول بالا کیا ہے۔ اس کے تحت میں یہ حدیث لکھتے ہیں ہمارے تمام مفسرین، جب تک تیرا ذکر نہیں ہوگا میں اپنا ذکر بھی منظور نہیں کروں گا۔ جس مسجد میں یا اللہ لکھا ہوگا اور یا رسول اللہ نہیں ہوگا تو یا اللہ منظور نہیں ہوگا۔ ایک شخص تمام عمر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا لا الہ الا اللہ منظور نہیں ہے۔ علامہ ابن جوزی اپنی سند کے ساتھ یہ لکھتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف کو جو اس کے منہ سے نکلا ہے ایک پرندے کی شکل میں لاتا ہے۔ اس پرندے کی 70,000 بال ہوتی ہے، بال جانتے ہیں ہم، جس کو پنجابی میں کبریٹ کہتے ہیں۔ ایک ایک بال میں 70,000 پر ہوتا ہے، ایک ایک پر میں 70,000 سر ہوتا ہے، ایک ایک سر میں 70,000 منہ ہوتا ہے، ایک ایک منہ میں 70,000 زبان ہوتی ہے، اور ایک ایک زبان سے 70,000 لغت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور سب کا ثواب ملتا ہے اس شخص کو جس نے ایک دفعہ محمد کے ساتھ روشی پڑھا۔ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ ذکر جو خدا کو پسند ہے یعنی درود شریف، تو پھر خدا اس طرح یاد فرماتا ہے۔ آپ ہم لوگ بھائی مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ واقف ہوں گے، حساب سے ذرا حساب کر کے دکھائیے کہ پرندے کی 70,000 بال ہے، ایک ایک بال میں 70,000 پر ہے، ایک ایک پر میں 70,000 سر ہے، ایک ایک سر میں 70,000 منہ ہے، ایک ایک منہ سے 70,000 زبان ہے، ایک ایک زبان سے 70,000 لغت میں تسبیح پڑتا ہے، اور سب کا ثواب شخص کو ملتا ہے۔ جس شخص نے ایک دفعہ علامہ خفاجی شرح شفا شریف اپنی کتاب نصیب الریاض میں لکھتے ہیں، اسی طرح علامہ علی القاری یہ روایت کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور جو محبت کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ مجھے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھ پر یہ اعتراض کیا تھا، جب حضور سب کچھ اپنے غلاموں کی معروضات اپنی امت کی صلاۃ و سلام سنتے ہیں، حالات سے واقف ہیں، قریب ہیں، تو پھر فرشتوں کو کیوں تکلیف دی جاتی ہے کہ وہ جا کر پہنچائیں؟ میں نے کہا کہ یہ معاملہ ذرا آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو تم مانتے ہی ہو نا، حلیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پھر فرشتے کیوں اعمال امت کے صبح کے شام کو لے جاتے ہیں، شام کے صبح کو لے جاتے ہیں، ان کو کیوں تکلیف دی جاتی ہے؟ اگر ان لوگوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کی کیا خوش بختی ہے اور کتنی آرزو ہے جو اللہ کے رسول کے دربار میں ان کو حاضری نصیب ہے، ان کو کیا پتا؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حضور کی امت کے درود شریف پہنچانے والے فرشتے جو آئے ہیں اب تک پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آئی۔
اور انتظار میں کبھی تو ہماری باری آئے گی. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی، تم میرا شکر ادا کرو. اب ذرا غور فرمائیے کہ شکر نعمت کا ہوتا ہے. جس پر کوئی نعمت صرف کرتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں جو اس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ شکر. تو کون سی نعمت ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ میرے تم شکر ادا کرو. وہ نعمت یہ قرآن کریم میں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے اب مومنین پر احسان کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے کہ جب اس پر وہ اپنا پیارا رسول بھیجا، اور بڑے احسان والے رسول بھیجا. علماء تو جانتے ہی ہیں کہ رسولم کا میں معنی کر رہا ہوں بڑے شان والے رسول، کیونکہ اس کو کہتے ہیں تنوین عظمت. اور یہ مسائل عموماً دیکھا گیا ہے کہ معقول نہ پڑھنے والے نامعقول ہی ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ وَلَا تَكْفُرُونَ، تم ناشکری نہ کرو، تم کفران نعمت نہ کرو میری اس احسان عظیم کا. مظاہر یہ لفظ تنکیر کا ہے رسول، لیکن حقیقت یہ ہے یہ تنکیر اس میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو دربار قائم کیے. ایک دربار عام جس میں پیغمبر بھی تھے، صدیق، شہداء، صلحاء بھی تھے، عام مومن بھی تھے، بلکہ کافر بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، ہر فرقہ کے لوگ تھے، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے. تو اس وقت اس دربار میں اپنی ربوبیت کا وعدہ دیا ہے، اور وعدے کے الفاظ دیکھیے یہ ہیں الست بربکم. عالم ارواح میں وعدہ دیا جا رہا ہے اور ان الفاظ سے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے. ایک دربار خاص مقرر فرمایا. دربار خاص میں صرف انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارواح پاک تھے اور کوئی نہیں تھا. تمام پیغمبروں کے ارواح تھے. تو اس وعدے کا بھی آپ عبارت کو دیکھیے، کلمات طیبات کو دیکھیے. فرما رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرا پیارا رسول اس وقت کو یاد فرمائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا، تمام پیغمبروں سے، کہ جب میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، معرفت جس کی عطا فرماؤں، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا بڑے شان والا رسول تشریف لائے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا تو وہ کذاب ہے، دجال ہے، مرتد ہے، اگر کوئی دعویٰ کرے. کیونکہ خدا فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا بڑے شان کا رسول محمد ہوا نہیں آئے. لتؤمنن بہ، لام تاکید کا، شکیلا تاکید کا، ہر حالت میں تمہیں ان کے ساتھ ایمان لانا پڑے گا اور ہر حالت میں ان کی امداد کرنی پڑے گی، ان کے دین کی امداد کرنا پڑے گا. یہاں تک بھی معاملہ نہیں ختم فرمایا. پھر فرماتا اخرت تم اقرار کیا کہ نہیں کیا؟ ہماروں سے اس قدر تاکید کے ساتھ سب نے کہا ہم نے اقرار کیا، ہم نے وعدہ کیا ہے. اللہ پھر یہاں بھی یہ بات ختم نہیں فرمائی. فرماتا ہے فشہدوا،
تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ کہ میرے سامنے تم لوگوں نے یہ وعدہ کیا، عام لوگوں سے نہیں، اس جماعت سے کہ جو جماعت خواب میں اشارہ، اگر اشارہ ہو جائے تو اپنے ایک لوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے اپنی طرف سے جمع کر دیتے ہیں، اس سے یہ تاکید پر تاکید کے ساتھ یہ وعدہ لیا جا رہا ہے۔ فشہدوا، تم ایک دوسرے پر گواہ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ شاہد ہوں، میرے سامنے تم لوگوں نے یہ وعدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے پیارے رسول کی رسالت کا، حضور کے ساتھ ایمان لانے کا، پیغمبروں سے اس قدر تاکید فرمائی، اور اپنی ربوبیت کا صرف اتنا فرمایا، الست بربکم، زیادہ نہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہو گیا، وہ یہ ہے کہ پیغمبروں سے اس قدر کے ساتھ جو وعدہ کیا جا رہا ہے، تو کیا ہر چیز کا وعدہ، ایک نہ ہونے والی چیز کا وعدہ اور ایک ناممکن وجود چیز کا وعدہ کیا جا رہا تھا؟ نہیں۔ علیم و حکیم کس طرح ایسی چیز کا وعدہ لے سکتا ہے کہ جو ناممکن ہو؟ تو حضور کے تشریف لانے کے بعد تمام پیغمبروں نے حضور پر ایمان لانا، اور تشریف لانے کے بعد حضور کے دین کی امداد کرنا، یہ ماننا پڑے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف یہ چیز پر اعتراض پڑتا ہے کہ جو چیز نہیں ہونے والی تھی اسے کیوں وعدہ لیا گیا؟ زندہ ہیں اور حضور کے دین کی امداد کر رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہے۔ اسلام کے دشمن تو کب سے اسلام کو ختم کر دیے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ کے وہ مقدس ارواح، مقدس محبوب، مقدس پیغمبر حضور کے دین کی امداد نہ کرنا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ تو رسول سے مراد کیا ہے؟ وہ رسول جن کی تشریف آوری کے متعلق وعدہ کیا گیا تھا، لانے کا وعدہ کیا۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلا، سب سے پہلا بشر کون ہے؟ خالق البشر نے فرمایا تو کس کو پیدا کرنے والا تھا؟ اللہ، حضرت آدم کو بھائی، تو سب سے پہلا بشر ہے حضرت آدم، اور حضرت آدم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا۔ آپ یاد فرمائیں اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتوں سے کہا تھا کہ اب میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اور ہم تو جانتے ہیں کہ بس کلمہ آ جائے اللہ کے کلام میں، اس سے پہلے اردو کا لفظ ہوتا ہے۔ اس وقت کو آپ یاد فرمائیں کہ ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، رب العالمین پیدا کرے گا، بعد میں پیدا کرے گا، لیکن فرشتوں یہ وعدہ کیا جا رہا تھا کہ میں اب پیدا کرنے والا ہوں بشر کو، اور جب میں اس کے وجود کو بنا لوں اور اس کا اپنا روح کھود لوں، فَقَعُدُهُ سَاجِدِينَ، ہم سب گر کر اس کا سجدہ کریں، سجدے کی حالت میں گر جانا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کی ذات پہلے موجود تھی، آدم علیہ السلام کی تشریف لانے سے آپ کو اعتماد کیا پہلا مسئلہ۔ اور پھر میں جو حدیثیں بھی عرض کروں ہیں، بہت سی روایات ہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم كنت نبيا وآدم لمنجد في دينه، میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم کیچڑ میں کھلے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اس وقت میں نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں بنا تھا۔ دوسری حدیث كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام نے ابھی روح نہیں پھونکا گیا تھا، روح اور جسد کے درمیانی مراحل میں سے اس وقت میں نبی۔ تیسری حدیث
كنت نبي وآدم بين الماء والطين. میں تقدم بھی تھا جب حضرت آدم کی جگہ اور پانی کے درمیان تھے نہیں بنتے. ان کی ذات تو پہلے نبی ہیں. آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بعض علماء لکھتے ہیں 70,000 سال اور بعض حضرت علیہ السلام کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار عرش معلیٰ کے کھجیروں میں چمک رہی. اس ذات اقدس کی حقیقت کو منحصر بشریت قرار دینا اس سے زیادہ اور کوئی عالم نہیں. کفر اسلام کا مسئلہ جو اپنی جگہ پر ہے. میں تو اتنا اس وقت یہی کہوں گا کہ ان کی حالت اور اتنی بے وقوفی نہیں ہو سکتی کہ محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو منحصر بشریت قرار دیا جائے. لباس بشری ہے. اگر دنیا میں فرشتے ہوتے تو وہ رسول فرشتوں کے لباس میں آتا. لوکان فلت کے ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم السماء ملکا رسولا. اگر فرشتے زمین پر مطمئن ہو کر سکون اختیار کرتے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا وعدہ میں لے چکا ہوں انبیاء سے ان کو میں فرشتہ بنا کر دیتا ہوں. مگر کیونکہ بنی آدم لوگ تھے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس میں جو لباس کے پہننے سے یا لباس کے تبدیل کرنے سے اس ملبوس کی حقیقت نہیں بدل سکتی. تو وہ ایک شخص کا کوٹ ہے سبز رنگ کا، شام کو سیاہ رنگ کا، تو آپ کہیں گے کہ آپ وہ نہیں ہیں، وہی ہیں، لباس بدل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حاضر و ناظر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، میں نے عرض کیا تھا کہ میں قرآن پہ بیان نہیں کروں. اگرچہ ترجمہ اور تفسیر کی میں حدیث نہ کروں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. وہ بڑے شان والا نبی لوگوں کے وجود سے، لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کے ادراک سے، لوگوں کے افہام سے تصدیق تر ہے. اولا یہ تبدیل کا صیغہ ہے. ولی کہتے ہیں قریب کو. جو لوگ ولی اللہ کہتے ہیں تو اس کے یہ مانا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اوصاف کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے اس کے قریب ہیں. اور اولا کا معنی بہت قریب، تمہارے بہت قریب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو سخن روت کے تو مدینہ بسملی نالا بسینہ بکر. اتنے قریب ہیں تو آپ بتاؤ حاضر ناظر کا کیا مانا. اس کی تفسیر میں شیخ المحدثین مولانا عبدالرحمن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور حضرت شاہ عبدالحمید محدث یہ بھی فرماتے ہیں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. اللہ اس کو اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما. اور جو برا کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ برا تھا، اس نے برا ہی کرنا تھا، تو اچھا ہے تو اس کو معاف کر. آدمی کو پیاس بعد میں لگتی ہے لیکن محبوب اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کرے. بھوک بعد میں لگتی ہے حضور کو پہلے لگتی. کوئی ہم بعد میں آتا ہے حضور کو پہلے حمایت بات. واقعی یہ کرتا ہوں ابھی یمن یہ ہوئے ہیں بعد میں شادی ہوئی. یہود میں بہت بڑے راہب، بہت بڑے عالم تھے. ابو جہل وغیرہ نے
ان کو بلایا کہ تو آ کر کوئی ایسا اعتراض کر حضور کی ذات پاک پر. یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جس کا حضور جواب نہ دے سکیں. ہم بڑے مجبور ہو چکے ہیں سب. چنانچہ اس کو بڑی عزت کے ساتھ لایا گیا. پھر اس کے بیٹھنے کی جگہ بہت بلند بنائی گئی, پوری شوقت جگہ بنائی گئی ایک تخت کی شکل میں. امام ایسا مجال آیا کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں. عمر جیسے آدمی مسلمان ہو چکے ہیں, امیر حمزہ جیسے آدمی مسلمان ہو چکے ہیں. اب ہماری اور ہمارے ملکوں کی خیر نہیں ہے. ہم نے بلایا کہ تم سے اعتراض کر جس کے جواب ہم دے. اس نے خط لکھا. خط میں یہ لکھا کہ آپ کی قوم نے مجھے بلایا ہے تاکہ میں کچھ معلومات کروں. بہت مطلب کے الفاظ میں آخر عالم تھا. اگر حضور یہاں چیز لائیں تو ہم حضور کی عزت کریں, مدد کریں. کسی کے مجال نہیں ہوگی کہ جو گستاخی کی نگاہ سے. اور اگر اجازت پکتے ہیں تو ہم وہاں حاضر ہوں. حضور شام کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل کو خط کیا کہ جا, اور چونکہ میری طرف سے جا رہا ہے لہٰذا جا کر وہاں ادب کے ساتھ بیٹھنا اور ادب کے ساتھ پیش کرنا. ہوں دونوں ہاتھ سے پیش کرنا. حضور اس وقت شام کی نماز پڑھ کر کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضور کے صحابہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حمزہ, میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی یہ حضرات تھے. اور باقی وہاں جو مسلمانوں کی ضرورت تھی سید حمزہ کی اللہ تعالیٰ بھی بول رہی. تو جب ابو جہل سامنے آیا ہے تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اب یہ نکل آئی. یہ دشمن اسلام کسی چیز سے نہیں آیا. حضور فرماتے ہیں ماں جاؤ خیر ہو. خیر وہ آیا, اس نے اسی طریقے سے خط کیا اور پیچھے ہم پر بیٹھ گیا جیسے کہ اس کو سمجھایا گیا تھا. حضور نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہ کیا. حضور نے آہستہ کوئی بات کہی حضرت صدیق اکبر کو جو روایت میں یہ ہے کہ وہ کسی نے اور نے نہیں سنی. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جاؤ حضور خود تشریف لانے والے ہیں. غالباً حضور نے یہی فرمایا ہوگا. جب تشریف لے گئے تو وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا. حبیب کو تخت سے اتر کر آگے آ کر انہوں نے حضرت کیا اور پھر ہاتھ تھاپ کر بیٹھایا تھا. جو خط میں لکھا تھا وہی چیز کو بیان کی کہ آپ کی نے بلایا ہے اجازت ہو پھر ابو جہل اٹھ کر آیا. پھر آ کر بیٹھا حبیب کے ساتھ. حبیب اب ہماری موت اور زندگی کا سوال ہے, اچھی طرح سوچ سمجھ کر سوال کرنا ہے, جواب کرنا. 3 دفعہ ابو جہل اٹھ کر آیا. انہوں نے کہا کہ حضور یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہیں یا آؤ جبریل علی قبیس پر مکی شریف کا پہاڑ ہے وہاں جائیں تاکہ حرکت دیکھیں. بہت اچھا ہے. تشریف لے گئے اور ابو جہل سب سے پیچھے جا رہا تھا. اس کو یقین تھا کہ جب جنگ کے مٹھی میں کلمہ پڑھ سکتی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بھی مشکل نہیں ہے. بہت آہستہ آہستہ جا رہا تھا. جا کر دور بیٹھ گیا. حضور یہ حبیب خود روایت کر رہے ہیں. جب حضور نے اپنے ہاتھ مبارک کو اوپر کیا اور آسمان کو نیچے کرنے کی کوشش فرمائی, یوں کیا تو چاند میں زلزلہ پیدا ہو گیا تھا, لرزہ آ گیا تھا چاند میں. تو حضور نے کہا کہ بھائی یہ تو تسلیم کر چکا ہوں اپنی تعمیر.
حضور نے اس طرح کیا، الگ اللہ اس طرح اور الگ اللہ حبیب عالم تھا، وہ بائبل میں تورات میں دیکھ چکا تھا کہ آخر زمان کا نمبر کی نبوت صرف زمین پر نہیں ہوگی بلکہ آسمان والوں پر بھی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کرنے کا کہ یا رسول اللہ، جس طرح اس کو دو ٹکڑے کیا ہے اب اس میں استعمال بھی فرما دیجیے، یہ مل جائے تو حضور نے دونوں ہاتھوں سے اس طرح دیکھ لیا ابھی کیا کہ کرنے لگا کہ ایک بات میرے دل میں ہے، حضور یہ دیا فرمائے میرے دل میں تیرے دل میں یہ ہے کہ تیری لڑکی اندھی بھی ہے، لولی بھی ہے، لمبی بھی ہے اور بہری بھی ہے، گنجی بھی ہے، اس وقت تیرا خیال ہے کہ وہ اچھی لائے۔ اب کیا کہ جس طرح حضور نے اس کی برد معلوم کی دوا بھی فرمائے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھی ہو گئی، یہ نہیں فرمایا دعا کروں گا، یہ فرمایا جاؤ اچھے، کیونکہ حضور مختار الکل بالکل ہیں، ہر اتخاذ ہر قراءت میں نے پروردگار بندگی ابھی میں اجازت چاہیے، حضور نے کہا کہ ٹھہرو، عشاء کی نماز پڑھیں گے اور صبح کی نماز پڑھیں گے، اس وقت تو اپنی قوم میں جا کر نمازوں کی تعلیم دینا اور ان کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرنا اور پھر جائیں۔ جناب سے صبح کی نماز پڑھی، ابھی کہتے ہیں کہ میں دو منزلیں ایک دن میں کرتا ہوں، چنانچہ میں یمن تک پہنچا ہوں تو آدھی رات سے بدلتا ہوں اپنے مقام پر رہتا ہوں۔ میں نے دستک دی تو میری لڑکی نے کہا کہ بابا آئی، میں معلوم کر گیا کہ اب لگی نہیں ہے، بری نہیں ہے، بری بھی نہیں ہے، مکی بھی نہیں ہے، اچھی بھی نہیں ہے، اب ٹھیک ہو گئی۔ آئی انہوں نے آگر نظارہ کھولا، وہاں گئے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس قدر خوشبو تھی میرے گھر جس کی چوری ہو سکتی ہے، میں نے کہا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو آپ کے حرم نے، حبیب کے حرم نے عالیہ مکرمہ نے فرمایا کہ یہ خوشبو فلاں تاریخ جو ہے نامی جانتی تھی اور اس وقت سے یہ خوشبو ہے، باقی حالات اپنی مرضی سے بتاوت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک جوان نہایت خوبصورت اور نہایت ہے بتایا، اس نے میرے آنکھوں کا ناظر کا اور کہا کہ پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں نے پڑھا، زبان بھی میری آ گئی، آنکھیں بھی آ گئی، اس وقت سے یہ خوشبو ہے ہمارے گھر۔ جبل ابی قبیس پر طلوع فرمانے والی ہستی ایک ترجمہ بھی موجود تھی کہ بھائی حاضر ناظر کے یہ مانا یا کوئی اور ہے، اس جگہ موجود ہے وہاں تو سرکار احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اقدس پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہی لفظ دہراتا ہوں کہ یہ لوگ ظہور اسلام کو علماء جانے، میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ بے وقوف لوگ ہیں اور ہم جو کامل لوگ ہیں کہ جو اللہ کے معبود سے کوئی چیز کو جلد مانتے ہیں۔ پہلے میں یہ علماء حضرات کی خدمت میں اب عرض کرنے والا ہوں، باقی صاحبان تھوڑا سمجھ لیں۔ قرآن کریم میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک ہیں محکمات اور ایک ہیں متشابہات۔ محکمات اردو کہتے ہیں کہ جن کا معنی اور جن کا مقصد اور مراد واضح ہو، ہر سے سمجھ سکتا ہے، یعنی عربی جاننے والے۔ متشابہات دو قسم ہیں، پھر ایک وہ ہیں کہ جن کا نہ کوئی معنی سمجھ سکتا ہے نہ ان کو خطرہ، جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام میم را قاف نون صاد اور حوامیم جو ہیں جتنے ہیں،
اور ایک وہ متشابہات ہیں جن کا معنی تو آدمی سمجھ سکتا ہے لیکن مراد نہیں سمجھ سکتا، جیسے الرحمن علی العرش استوى، یہ یوم یکشف عن ساق کہ ید اللہ فوق ایدیہم، تو معنی جن کا معلوم ہے علماء کو، یا فسنین فوق بأعیننا انک علی عینی، ان کے معنی تو سمجھ سکتے ہیں لیکن ان کی کیفیت اس کی مراد نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے تمام علماء مثلا تفسیر پیجاوی جو لوگ پڑھتے بھی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ نہیں سمجھتے۔ بعض متشابہات میں یہ لفظ لکھا گیا ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، متشابہات کے معنی اور کیفیت اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، تو لیکن میں ہے کیا چیز کا وقت قیامت کا عدد الزبانیہ وطلوع شمس من مغربہا وخروج الدجال، قیامت کس وقت آئے گی، کب آئے گی قیامت کے، ملائکہ کی تعداد کتنی ہے، دجال کب نکلے گا، آفتاب مغرب سے کب شروع کرے گا، یہ سب چیزیں ہیں۔ وہی سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان بھید ہے اور کسی کو نہیں بتائے گا۔ مولانا شیخ مسلم و ثبوت میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم اللہ کو نہیں دیا، تو کہتے ہیں ملالک لا یلیق بجنابہ تعالیٰ والا تکلم کی نفی ملالہ بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ نازل کلام نازل تو فرما دی، مگر ایسا ہوا کہ جیسا کوئی شخص لگی زبان میں عربی میں گفتگو کرے، لگی آدمی کے ساتھ عربی میں گفتگو کرے، یہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کرا دیا سب چیز کے اس چیز کے بعد باقی علماء ایک دوسرے کرتے ہیں۔ دور منوار میں بعض متشابہات بھی آیا ہے بھائی بین اللہ و رسولہ، اس کے ثبوت میں اس قدر آیات ہیں اور اس کی تفسیر ہے، اگر میں آج بیان کروں تو میں بلا مبالغہ کر سکتا ہوں کہ کل اس وقت تک متصل ہم مستقل میں بیان کرتا رہوں تو انشاءاللہ بیان کرتا رہوں۔ مختصر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام علوم کلی اور جزوی اور اس کا احاطہ عطا فرمایا۔ بعض جو حالات یہ کہتے ہیں کہ علم کلی خاصا خدا کا ہے، بعض جو حالات یہ کہتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، لفظ کل جس کو علم کلام میں بھی اور باقی علوم عقلیہ سب میں آتا ہے کہ یہ کلمہ حسر کا ہے، کل حسر کا کلمہ ہے، معدود چیز، شمار ہونے والی چیز، اس پر کلا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم غیر کلی ہے، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا علم محدود ہے، محصور ہے، تو خدا کے علم کو معصور ماننے والے پھر موحد لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے علم کلیات اور جزیات کو محیط و حاوی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی صنعت کلی نہیں۔ اگر کل بیشمار معلومات کے لیے جائے تو بھی جو معلومات ہیں وہ محدود ہیں، اور محدود چیز کے ساتھ تعلق رکھنے والی محدود چیز۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو یہ اور پھر کہنا کہ خاصا خدا کا ہے، پھر لا حول ولا قوة الا باللہ، خدا کے خدا کا علم میں محدود خدا کا خاصا ہے۔ بعض لوگ ناواقف اور انپڑھ میرے مسلمان بھائیوں کو راستہ سے ہٹانے کے لیے سورۃ یوسف پیش کرتے ہیں۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ باتیں میری کام آئیں کہ
کہ اگر یعقوب علیہ السلام کو علم غیب ہوتا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے عطا فرمایا، ہم ذاتی علم کتنا کہیں گے؟ اگر علم غیب ہوتا تو یوسف علیہ السلام جیسے بزرگ کو دشمنوں کے ہاتھ بھیجتی، جن کے متعلق خواب بیان کرنے سے بھی منع فرمایا جاتا ہے، خواب بھی بیان نہ کرو تمہارے ساتھ مکر کرو۔ چنانچہ ایک شخص میں یہ بند کا بڑا فاضل کیسے نہیں، اگر میں کہوں کہ اتراکھنڈ فاضل تو بڑی غلطی ہو۔ جو بند کا بڑا فاضل ایک شخص ہے، اس نے یہ سنا یوسف میرے سامنے، میں نے کہا کہ بھائی تو نے میرا عقیدہ نہیں، میرا عقیدہ کیا ہے؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علم کلی عطا فرماتا ہے اور تو دلیل پیش کر رہا ہے علم جزوی کی۔ میں نے یعقوب علیہ السلام کے علم کلی کا قائل ہوں۔ وہ کیسے؟ ٹھیک ہے، جیسا وہ یہ جانتے تھے کہ یہ دشمن ہے خیر خواہ نہیں، ایسے ہی وہ جانتے تھے کس نے ایک دن مصر کا بادشاہ بننا ہے، اور 11 ستاروں نے اور چاند اور سورج نے وہاں جا کر اس کا سجدہ کرنا ہے، اور کوئی یہ بھی علم میرا قیرہ پہلے پوچھو، میرا قیرہ علم کلی کا ہے نا، ان کو یہ بھی علم تھا کہ بادشاہ بنے گا یہ مصر کا۔ تو اب آپ کے ہاتھ میں انصاف ہے، بتا دیجیے کہ اپنے لڑکے کو کوئی کسی ملک کا بادشاہ کسی نے بننا ہو تو نہ بھیجے تو کیا آپ لڑکے کا خیصہ ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام خواب کے اشارے سے رب العالمین کی طرف سے اشارہ ہوا تھا، اس سے اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے اپنی طرف سے ذبح کر چکے ہیں۔ تو ان کو علم ہو، ان کے پوتے کو یہ حکم ہو کہ تو بھیج ہو کہ وہ کچھ نہیں بھیجتا تو خبروں کو اپنے پاس یاد نہ کرنا۔ قوم بھی اور ہے، ہم اور ہیں کہ نسبت ساکرہ عالم خاص، وہ عالم خاص۔ بہرحال اس قسم کی باتیں عوام کو سنا کر بہکاتے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی کا سہارا لے کر جو سے بچنا چاہتے ہیں، مگر ہمیشہ انشاءاللہ یہ دلیل ہے۔ ایک شخص یہ آیت پڑھی، اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ میں سمجھ کے آگے غریب میں مانی بیان سے بہت مانا مدول میں علامہ یہ لکھتے ہیں کہ نصر فی المثبت دون المنفی، بعض حسر و قصر میں یہ لکھتے ہیں کہ جہاں لا الا انما ما الا انه هو کے حسری کلمات آتے ہیں، تو مثبت میں تو نص ہوتی ہے اور منفی میں نہ ہونے کی نص نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ تو ضروری جانتا ہے، آپ کسی اور کو جو ڈرائے یا نہ ڈرائے۔ دوسری یہ بات بنی کا یہ کہتے ہیں زمین آسمان کے میں جو اندر رہتے ہیں، مگر جس ذات کا مرتبہ عرش معلّہ سے اوپر ہے، عرش معلّہ کا تشریف لے گئے نالین کے ساتھ، وہ تو سماوات اندر میں منحصر نہیں نا، وہ تو اوپر ہے، ان کا مرتبہ وہاں ہے، اور وہاں ہے وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو وہاں ہے کہ سماوات اندر میں جہاں مانتا ہوں اوپر۔ دوسرا یہ کہ یہ کتنی آیات جس میں نفی ہے بظاہر، یہ اس کا کوئی جاہل معنی کر سکتا ہے، یہ کسی کو
دھوکہ دے سکتا ہے کہ تمام آیات مکیہ ہیں یاد رکھو، اور آیات مدنیہ آیات مکیہ کے ناسخ ہوتی ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے آیات مدنی دو تین پیش کرتا ہوں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت کی معرفت عطا فرمائی، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ کے طرح ہے۔ اب دو ہی علم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ حضور جانتے تھے، دوسرا یہ کہ حضور نہیں جانتے تھے۔ جو جانتے تھے وہ تو جانتے ہی تھے، سلوکریوں کا فلاطر تھا اس میں بھولنا بھی نہیں ہے، اور جو خیر جانتے تھے علامہ کا اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ میں نے جو بتا دیا پتا ہو اور تو کہنے لگا کہ عموم کا لفظ ہے، عموم کس لفظ کا معنی لے رہے ہیں؟ وہ بھی جو بندیوں میں بہت بڑا تعلق کہنے لگا کہ معامل عام یا مطلب یہ خطر علماء ہوتا ہے، غلط ہے۔ یہ اصول ہمارا نہیں ہے، ہمارے اصول مجھے نہیں ہے کیا کرے، یہ بعض شرافے کا مرجو قول ہے۔ دیکھو چوتھی دلیل موجود ہے